اب یہ ایک فلم نہ وہ بڑی بدنام زمانہ، اس کا شہرہ ہے سوشل میڈیا پر کہ وہ ایک اخلاقی گراوٹ پر بنائی گئی ہے، جس میں ہماری اخلاقی قدریں جو شرعی اعتبار سے بھی اور ہمارے ملک اور ملت کے اعتبار سے، ہمارے علاقے کے اعتبار سے، ہمارے مشرقی روایات اور اقدار کے اعتبار سے بھی وہ انتہائی گری ہوئی، نہ قابل قبول، کسی بھی صورت میں قابل قبول۔ پہلے اس کی اجازت ملی، پھر لوگوں نے شور ڈالا، اس پر پابندی لگ گئی، پھر دوبارہ سے ظاہر ہے کہ باہر سے بھی پھر ڈکٹیشن آتی ہے۔ وہ تو کہاں کہتے جی ہم تو کامیابی کے اتنے جھنڈے گاڑ چکے تھے اس فلم کی وجہ سے کہ آسکر ایوارڈ تک میں ہمیں نامزد کیا جا رہا تھا، اور ان ملاؤں کی وجہ سے آپ نے اپنے ملک کو جو بدنام کر دیا ہے کہ یہاں اظہار رائے کی آزادی کوئی نہیں ہے، یہاں وہ فلم جو ہے وہ اس کی نمائش ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر تو ہم کسی بھی ایوارڈ کے حقدار نہیں رہیں گے، کیونکہ ان کی شرط یہ ہے کہ پہلے آپ کے اپنے ملک میں اس کی نمائش اتنے دن کم از کم ہوئی ہو، فلاں تاریخ سے پہلے، تو لہٰذا ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے ترقی میں ان ملاؤں کی وجہ سے۔ اور پھر حکومت نے جلد بازی میں ایک بورڈ بٹھایا اور اس کو راتوں رات منظوری بھی دے دی۔ کہتے ہیں جی ہم نے اس میں سے کچھ حصے کاٹ دیے ہیں، کچھ چیزیں وہ شاید چند سیکنڈ اور چند منٹ کی ہوں گی، وہ چیزیں اور باتیں ہم نے کاٹ دی ہیں اور اس کو ہم نے نمائش کی اجازت دے دی، حالانکہ اس کی سٹوری پوری کی پوری ہمارے اسلام کے بھی اور ہماری مشرقی روایات کے بھی خلاف۔ یعنی ایک ہجڑا بننے والا مرد، لڑکا جو اپنے آپ کو ہجڑا ظاہر کرتا ہے، پیدائشی طور پر وہ ہجڑا نہیں ہے، جس کو انگلش میں یا ہمارے عام معاشرے میں اس کو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں، جو پیدائشی طور پر کسی نقص کے ساتھ پیدا نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں کوئی نقص نہیں رکھا، وہ مرد یا عورت بن کر پیدا ہوا ہے، لڑکا یا لڑکی تھا کامل طور پر، بڑا ہو کر وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں مجھے لڑکا نہیں لڑکی ہونا چاہیے، مجھے لڑکی بننا پسند ہے، لڑکی کہتی مجھے لڑکا بننا پسند ہے، اپنی فطرت سے اور اللہ کی تخلیق سے بغاوت کرتا ہے۔ بل بھی پہلے آیا اور اس پر بھی بڑی لے دے ہوئی، پھر مجبوراً اس کو بھی تھوڑا سا پیچھے کرنا پڑا اور اس پر بحث بھی شاید ہو رہی ہے۔ اب اس پر فلم سامنے آئی ہے، وہ لڑکا ہے اور ایک لڑکا اس کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، اور ان تعلقات کو اچھا دکھایا جا رہا ہے۔ اب بعض دانشور ایسے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے، جس طرح قتل و غارت دکھائی جاتی ہے کہ کوئی قتل کر رہا ہے معاشرے میں ہوتا ہے، تو ہم معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے یہ دکھا رہے۔ اور بعض بدبخت ایسے ہیں کہتے دیکھو سورہ یوسف بھی تو آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس میں بھی تو ایک برائی کا ذکر ہے، تو اس فلم میں کیا برا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم میں جہاں برائی کا، قوم لوط کا ذکر ہوا یا پھر دیگر برائیوں کا ذکر ہوا، ان کے برے انجام کو دکھایا گیا، ان کی قباحت اور شناعت دکھائی گئی، اور انسان پڑھ کر دہل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے بدبخت لوگوں کو اٹھا کر آسمان پر زمین پر دے مارا، پتھروں کی بارش ہوئی ایسے بدبختوں پر۔ یہ ہے نا، اس سے انسان کو سبق ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف فلم میں کیا ہے دکھایا گیا ہے کہ ایک لڑکا اس لڑکے کے ساتھ جو اپنے آپ کو ہجڑا بنائے ہوئے اس کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، اس تعلقات کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ اب فلم میں اس لڑکے اور اس کے تعلقات کو اچھا دکھایا کہ اس کو ہمدردی دی گئی ہے، جس طرح ہمارے فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے، ایک لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتی ہے یا کسی سے برے تعلقات رکھتی ہے تو اس کو ہمدردی دی جاتی ہے،
اس کے گھر والوں کو ظالم اور ولن بنایا جاتا ہے. بالکل ایسے اس فلم میں دکھایا گیا ہے. اب بتائیں اس فلم کو دیکھنے کے بعد ان بدبختوں ہم جنس پرستوں کی ہمدردی پیدا ہوگی یا ان کی برائی ہوگی؟ تو یہ منطقیں گھڑنے والے اصل میں نفاق کی بیماری میں مبتلا ہے کہ فحاشی اور ریانی کو پروموٹ بھی کرتے، اس پر دلائل بھی دیتے، لوگوں کو حکم دیتے ہیں اس فلم کو دکھانا چاہیے جی. تو حکومت سے لے کر عام فرد تک ہم سب خدا نخواستہ الا ماشاءاللہ اس میں ملوث ہو چکے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے